بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استاد صاحب نبینا تھے اور بچوں میں پھل بانٹ رہے تھے کہ ایک بچہ بار بار لائن میں آ جاتا۔ میں یہ منظر کافی دیر سے دیکھ رہا تھا۔ میں جو کافی دیر سے یہ تماشا دیکھ رہا تھا، نہ جانے کون سی غیبی طاقت نے میرے قدم جکڑ رکھے تھے، ورنہ میں ضرور اس بچے کو ایسا کرنے سے منع کرتا، کیونکہ باقی بچوں کے ہاتھ میں ایک ایک فروٹ تھا، پر وہ کمزور سا چڑیا جیسا بچہ اچھے خاصے آم اور تربوز اپنے تھیلے میں ڈال چکا تھا۔ حیرانگی مجھے اس بات پر بھی ہوئی کہ استاد جی کے پاس اگر دوبارہ کوئی بچہ آتا جو پہلے لے جا چکا ہوتا تو استاد جی اس کی گال کھینچتے اور بھگا دیتے۔ پھر نہ جانے اسے کیسے نہیں پہچان پا رہے تھے، وہ کیسے چکمہ دے جاتا تھا، جبکہ آج تک ان کو میرے جیسا بگھوڑا بھی چکمہ نہیں دے پایا تھا۔ خیر، دل میں ایک عجیب سی خوشی بھی تھی کہ کوئی تو ہے جو استاد جی کو چکمہ دے رہا ہے۔ خیر، جب فروٹ ہضم تماشا ختم ہو گیا تو میں استاد جی کے پاس چلا گیا جو اپنے گھر کی طرف واپس جا رہے تھے۔ میں نے راستے میں ان کو آ لیا اور کہنے لگا، بادشاہ میرا حصہ کہاں ہے؟ استاد جی مسکرائے اور کہنے لگے، میرے نالائق پتر، پھل تو محنت کرنے والوں کو ملتا ہے، تماشا دیکھنے والے خالی ہاتھ ہی رہ جاتے ہیں، بالکل تیری طرح۔ خیر میں ان کے ساتھ چلتا رہا۔ آج شاید انہیں تنگ کرنے کا ارادہ بن رہا تھا میرا۔ ارے استاد جی، بہت افسوس کی بات ہے، ایک چھوٹا سا بچہ آج ہاتھ کر گیا آپ کے ساتھ۔ کون سا بچہ؟ اچھا، تم اس چڑیا کی تو بات نہیں کر رہے جو ہاتھ میں بورا لیے بار بار گھوم کر آ رہا تھا اپنا حصہ وصول کرنے کے لیے؟ میں نے ایک مرتبہ حیرانگی کے ساتھ استاد جی کی طرف دیکھا اور سوچا، کیا یہ واقعی آنکھوں سے اندھے ہیں؟ کیا یہ واقعی دیکھ نہیں سکتے؟ جی استاد جی، اسی چڑیا کی بات کر رہا ہوں۔ نہیں پتر، وہ چکمہ نہیں دے رہا تھا، میں چکمہ کھا رہا تھا۔ یہ جو باقی بچے تھے نا، خود ہی آم چوستے اور پھر گھر والوں کے ساتھ جا کر بیٹھ جاتے ہیں، پر اس بچے کو اپنے گھر والوں کا خیال تھا۔ یہ جو پیچھے جھگیاں ہیں نا، وہاں سے آتا ہے یہ، اور میں روز اس سے دھوکہ کھاتا ہوں۔ اب تو کچھ نشہ سا لگ گیا ہے۔ پتر، کبھی ایسے بچوں سے دھوکہ کھا کر تو دیکھو، تیری پریشانیاں کیسے دھوکہ کھا کر تجھ سے راستہ بدل جائیں گی۔ تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ پریشانیاں کیسے ختم ہو جائیں گی۔ کیا یہ دھوکہ ہم نہیں کھا سکتے؟